اللہ تعالیٰ کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے بھائی، کوئی رشتہ داری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ہم سے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں نواز رہا ہے، اور ہم نفل تو چھوڑو فرض بھی نہیں پڑھتے، بعض اوقات فرض میں بھی ہم کبھی کوتاہی کر لیتے ہیں، لہٰذا ہمیں فرض تو درکنار ایک نفل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے وہ اشراق کا ہو یا چاشت کا ہو، اوابین کے ہو اور توبہ ہو، تہجد اور قیام اللیل ہی کیوں نہ ہو، ہمیں کوئی ایک چیز بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، اور ہر وقت ہمتاً اللہ کے عبادت میں مصروف رہنا چاہیے اور مشغول رہنا چاہیے۔ تو ایک استغفار کی کثرت، اور دوسرا نوافل کا اہتمام کثرت سے، مسجد میں جائے تو 2 رکعت نفل، وضو کرے تو 2 رکعت نفل، مکروہ وقت ہو کے علاوہ مکروہ وقت نہ ہو اس کے علاوہ ہو تو 2 رکعت نفل، چاشت کے 2 رکعت نفل، اشراق کے 2 رکعت نفل، اوابین کے 6 رکعت نفل، قیام اللیل کے 8 رکعت نفل، تہجد کے 12 رکعت نفل، اور یہ 8 اور 12 20 ہو گئی ہے، اور رمضان میں ہر عام و خاص کو حکم دے دیا کہ آپ تراویح پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا فضل والا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کوئی انسان اور کوئی بندہ مومن اور مسلمان اس فضیلت اور اس سعادت سے اس مبارک مہینے کے اندر محروم نہ ہو، لہٰذا تراویح کی صورت میں قیام اللیل اور تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ نے دی تھی، سمجھ رہے ہیں جناب؟ 8 رکعت قیام اللیل اور 12 رکعت تہجد۔ شاہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ 8 اور 12 مل کر کل 20 رکعت ہو گئی، اور فرمایا رمضان المبارک کے اندر یہی عبادت فجر تک کے لیے مختص کر دی ہے شریعت نے، اب کوئی عبادت نہیں، بس سحری تک آپ فارغ ہو گئے، رات کی عبادت ہو گئی آپ کی، 8 رکعت قیام اللیل بھی ہو گئی اور 12 رکعت تہجد کی نماز بھی آپ نے پڑھ لی، اور 3 رکعت وتر بھی آپ نے پڑھ لی، 3 رکعت وتر بھی آپ نے پڑھ لی، تو دیکھو یہ 23 رکعت ہو گئے، اور جب یہ 23 رکعت تراویح ہو گئی یعنی 3 وتر اور 20 رکعت، تو اب علماء کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ اکرام رمضان کی راتوں میں بس یہ عبادت کرتے تھے، اس کے علاوہ کوئی عبادت حضرات صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے، پھر سحری کر کے 2 رکعت سنت پڑھتے تھے۔ ہمارے ہاں لوگوں کو جناب نفلوں کا حیزہ لگ جاتا ہے، اور جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں جناب ویسے ایک فرض نماز بھی نہیں پڑھتے، اور رمضان میں جناب ان کو کیا ہو جاتا ہے، حیزہ لگ جاتا ہے نفلوں کا۔ ایک آدمی تو شروع سے پابندی کر رہا ہے، اور ایک آدمی کو صرف رمضان میں کیا ہے جناب، حیزہ لگ گیا، بس 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہے، یہ 4 رکعت پڑھ رہا ہے، یہ 8 رکعت پڑھ رہا ہے۔ ایسے آدمی کو روکنا چاہیے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کی بہترین عبادت کیا ہے؟ نیک لوگ اس میں کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ آپ مصلی بچھائے اور دیر تک بیٹھے اور استغفار کریں، اور استغفار کے بعد اللہ تعالیٰ سے خشوع اور خضوع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ رو رو کر آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے خیر اور عافیت کی۔ صحیح ہے، سحری کی بہترین عبادت کیا ہے؟ استغفار۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ زاریات میں اللہ فرماتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور یہ نیک لوگ سحری کے وقت استغفار کرتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں صرف نفل پڑھنا کام نہیں ہے، دنیا میں اور بہت سارے کام ہیں نیک جو کرنے کے ہیں، لیکن لوگ اس سے کمی اور غفلت برتتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو مولانا مکی اور مدنی صورتوں سے علماء حق اور علماء اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی تائید ہوتی ہے، اور اس سے رد ہے اہل بدعت پر، یعنی بدعت مڈل اینڈ کمپنی کا رد ہے یہاں پر، جس کو کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، لیکن وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے، وہ کیا ہے جناب؟ وہ اہل ستن والپجامہ ہے،
وہ کیا ہے جناب؟ اہل ستن والپجامہ. صحیح ہے. اہل سنت والجماعت تو علماء حق ہے، مبتدعین اہل سنت نہیں ہے، مبتدعین اہل ستن والپجامہ ہے. سمجھ گئے جناب؟ تو دیکھو مکی سورت جب نازل ہوئی تو رسول اللہ مبارک مکہ میں تھے اور مدینہ میں نہیں تھے، اور مدنی سورت جب نازل ہوئی تو حضرت مدینہ میں تھے، مکہ میں نہیں تھے. صحیح ہے جی. تو اگر ہم یہ مانیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ حاضر ہے، تو پھر یہ جو مکی اور مدنی صورتیں ہیں ان کا فرق ختم ہو جائے گا مولانا. پھر مکی اور مدنی صورتیں نہیں رہیں گی، پھر صورتیں کیا ہو جائیں گی بھائی؟ عالمی ہو جائیں گی. کیا ہو جائیں گی؟ عالمی صورتیں ہو جائیں گی نا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہوں گے تو صورتیں بھی عالمی ہونی چاہیے. لہذا دیکھو کتنا بڑا فرق جو ہے وہ ہو جائے گا، اور عقیدے میں فرق آ جائے گا جناب. مکی اور مدنی صورتوں کا فرق ہی ختم ہو جائے گا جناب. جب آپ یہ مان لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ہے، اور اگر آپ ساتھ میں یہ بھی مان لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے، تو حاضر کا معنی کیا ہے جناب؟ موجود. اور ناظر کا معنی کیا ہے؟ ہر جگہ دیکھنے والا. ناظر دیکھنے والا اور حاضر ہر جگہ موجود. ناظر دیکھنے والا اور حاضر موجود. تو اگر آپ اس کے ساتھ ناظر بھی مانیں گے تو پھر دیکھو، میں نے ایک مبتدع سے کہا کہ اگر اللہ کے رسول حاضر ناظر ہے تو پھر آپ کا میرے متعلق کیا خیال ہے کہ میں صحابی ہوں یا نہیں؟ دیکھو صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہو. جیسے نابینا صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو وہ بھی کیا بن گئے؟ صحابی. یعنی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لے ایمان کی حالت میں وہ بھی صحابی، اور جو اللہ کے رسول کو دیکھ لے ایمان کی حالت میں وہ بھی صحابی ہے. صحیح ہے. تو دیکھو آپ کہتے ہیں کہ حاضر ناظر ہے، آپ کہتے ہیں کہ کیا ہے جناب؟ حاضر ناظر ہے رسول اللہ مبارک. تو جب رسول اللہ مبارک حاضر ناظر ہو گئے مولانا، تو پھر آپ کا ہمارے متعلق کیا خیال ہے؟ ہم تو اللہ کے رسول کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہم مسلمان بھی ہیں، اور ہم مسلمان بھی ہیں ہم. تو جب ہم مسلمان بھی ہیں، ایمان بھی ہے ہمارے پاس، اللہ کے رسول بھی ہمیں دیکھ رہے، تو میں نے اس مبتدع کو کہا کہ ہمارے متعلق کیا خیال ہے آپ کا کہ ہم صحابی بنے یا نہیں؟ آپ ہمیں صحابی کہا کرو. اور یہ جو اور مرد حضرات ہیں یہ بھی صحابی ہو گئے، اور اگر کوئی لیڈیز ہے تو وہ صحابیات ہو گئے. تو ایک دم دنگ رہ گیا. تو یہ کہتے کہ یہ کیا ہو؟ تو میں نے کہا حاضر ناظر سے تو بہت ساری چیزوں کا بہت زیادہ اور بہت ساری چیزوں کا بطلان ہو جائے گا، پھر باطل ہو جائیں گے. آپ کو یہ کہنا پڑے کہ دیکھو اگر اللہ کے رسول حاضر ناظر ہے، مکی مدنی صورتیں ختم، نعوذ باللہ. اللہ کے رسول حاضر ناظر ہے تو طائف کا سفر ختم. دیکھو بھائی جاتا کون ہے؟ جاتا کون ہے؟ جو ہر جگہ نہیں ہوتا وہ جائے گا نا. جو ہر جگہ ہوتا ہے اس کو کہیں جانے کی ضرورت ہوتی ہے نہیں. تو طائف کا سفر کہاں گیا جناب؟ اللہ کے رسول گئے نا طائف کے سفر. دیکھو اللہ کے رسول نے ہجرت کی، تو ہجرت کس نے کی؟ جو نہیں تھا ایک جگہ دوسری جگہ چلا گیا نا. تو اگر اللہ کے رسول ہر جگہ تھے تو ہجرت کیوں کی اللہ کے رسول نے؟ پھر ہجرت کا سفر بھی ختم ہونا چاہیے، اور پھر طائف کا سفر بھی ختم ہونا چاہیے. پھر معراج کے سفر کا بھی انکار لازم آئے گا، بہت ساری چیزوں کا انکار لازم آ جائے گا، اور خرابی پڑ جائے گی بہت ساری چیزوں میں. اگر ہم یہ عقیدہ مان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ کیا ہے؟ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے. تو مکی صورتیں اور مدنی صورتیں
مولانا جو صورت مکہ میں بالاتفاق نازل ہوئی، بالاتفاق جو نازل ہوئی، جس پر متفق ہے، سارے مفسرین کا اتفاق ہے، ان کی تعداد 65 ہے۔ کتنی ہے؟ 65۔ 6 اور 5 ان کی تعداد ہے، یہ بھولنا نہیں ہے جی۔ اور جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی بالاتفاق، ان کی تعداد کتنی ہے مولانا؟ 18۔ تو 18 اور 65 کتنے ہوئے؟ 18 اور 65 83۔ صحیح ہے۔ اور قرآن کی کل صورتیں کتنی ہیں؟ 114۔ تو کتنی صورتیں پیچھے بچ گئی؟ 31۔ جی 31 صورتیں مولانا پیچھے بچ گئی۔ آپ کی ریاضی بہت مضبوط ہے۔ جو صورتیں بالاتفاق مکہ میں نازل ہوئی وہ 65، جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ 18 اور 65 83۔ باقی کتنی بچی؟ 31۔ تو وہ کہاں گئی؟ صحیح ہے جناب۔ اور یہ جو 31 صورتیں ہیں، کتنی؟ 31۔ یہ جو 31 صورتیں ہیں، مفتی صاحب نے بھی لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب نے، کہ ان کے مقام نزول کے اندر اختلاف ہے۔ ہاں، 31 صورتوں کے مقام نزول میں کیا ہے؟ اختلاف واقع ہوا ہے مولانا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی۔ ہاں، مکی صورتوں کے اندر مولانا توحید 1، توحید، رسالت 2 رسالت اور آخرت 3، آخرت 3 ان کا ذکر ہے مکی صورتوں میں۔ مکی صورتوں کے اندر توحید 1، رسالت 2 اور آخرت 3، جبکہ مدنی صورتوں میں حقوق العباد کا تذکرہ زیادہ ہے۔ مدنی صورتوں میں حقوق العباد کا تذکرہ زیادہ ہے۔ تو سورہ نساء کیا ہے؟ حقوق العباد۔ مکی صورتوں میں مدنی صورتوں میں حقوق العباد کا تذکرہ زیادہ ہے، اور مکی صورتوں کے اندر رسالت، توحید اور آخرت کا تذکرہ زیادہ ہے۔ دوسرے نمبر پر مولانا مکی صورتیں اور مدنی صورتیں، تو مکی صورتوں کی آیات مختصر ہے، مکی صورتوں کی آیات مختصر ہے، جبکہ مدنی صورتوں کی آیات لمبی ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ دیکھو کتنی لمبی آیت ہے جناب۔ مکی صورتوں میں فصاحت و بلاغت کا رنگ غالب ہے، مکی صورتوں میں فصاحت و بلاغت کا رنگ زیادہ ہے، ہاں غالب ہے، جبکہ مدنی صورتوں کے اندر زبان نہایت ہی سادہ اور عام فہم ہے، عام آدمی کو بھی وہ سمجھ آ جاتی ہے جناب۔ اور مکی صورتوں کے اندر کیا تھا جناب؟ فصاحت و بلاغت کا رنگ کیا ہے؟ غالب ہے، اور مدنی صورتیں وہ نہایت ہی زیادہ سادہ اور عام فہم ہیں۔